ناظرین اکرام، ایک شہزادے کے متعلق سنا جو چھوٹے قد کا اور بدصورت تھا۔ اس کے دوسرے بھائی بلند قامت، خوبصورت اور حسین تھے۔ ایک دن جب باپ نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھا تو وہ اپنی بصیرت اور دانائی سے باپ کی نظروں کو پہچان گیا اور کہنے لگا کہ لمبے قد کے بیوقوف سے چھوٹے قد کا عقل مند انسان بہتر ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ جو چیز قد و قامت یا جسامت میں چھوٹی ہو قدر و قیمت میں بہتر ہوتی ہے؟ جس طرح بکری پاک اور حلال ہے اور ہاتھی جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ دنیا بھر کے پہاڑوں میں کوہ طور سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود خدا کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا ہے۔ کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک دفعہ موٹے بیوقوف سے کہا، عربی گھوڑا چاہیے جتنا بھی کمزور ہو پھر بھی گدھوں کے پورے استبل سے بہتر ہے۔ شہزادے کی بات پر باپ ہنس پڑا اور ارکان سلطنت یعنی امراء اور وزراء کو شہزادے کی بات اچھی لگی، مگر بھائی دل رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک انسان بولتا نہیں اس کی خامیاں اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جنگل کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ وہ خالی ہو گیا، کیا خبر اس میں کہیں کوئی چیتا سو رہا ہو۔ سنا کہ اس زمانے میں بادشاہ کو ایک سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو سب سے پہلے جو میدان میں نکلا وہی شہزادہ تھا جو پکار کر کہہ رہا تھا، میں میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ میں وہ ہوں جسے تم جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگتے نہیں دیکھو گے۔ میں وہ ہوں جس کا سر تم خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے۔ جو جنگ کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو لڑائی کے دن میدان سے بھاگتا وہ ایک فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرے بھی بدحواس ہو جاتے ہیں۔ یہ کہا اور وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور کچھ بہادر اور تجربہ کار سپاہیوں کو مار گرایا، اور پھر باپ کے سامنے آیا اور آداب بجا لانے کے بعد یوں کہا، اے ابا جان، جب تک میرے ہنر اور فن کی پختگی سے آپ ناواقف تھے میری شخصیت آپ کو حقیر اور بدصورت نظر آئی۔ میدان جنگ میں پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، نہ کہ آرام و آسائش میں پلا ہوا بیل۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور اس بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد کم۔ چنانچہ ایک گروہ نے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ شہزادہ جو چھوٹے قد کا اور بدصورت تھا کہنے لگا۔ شہزادے نے بلند آواز میں للکارا، نعرہ لگایا اور کہا، اے جوان مردو، ہمت کرو نہیں تو عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس للکار سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور یکبارگی سب دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے سنا کہ اسی روز انہوں نے دشمن پر فتح حاصل کر لی۔ بادشاہ نے شہزادے کا ماتھا چوما، آنکھیں چومی اور گلے لگا لیا۔ چنانچہ روز بروز نظر عنایت زیادہ کی، حتیٰ کہ اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ بھائیوں نے اس سے حسد کیا اور انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ایک بہن جو کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی اور کھڑکی کے پٹ زور سے کھٹکانے لگی جس سے شہزادہ بھانپ گیا، لہٰذا اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا، یہ ناممکن ہے کہ ہنر مند تو مر جائیں اور بے ہنر اس کی جگہ لے لیں۔ کوئی شخص بھی الو کے سائے
آنا پسند نہیں کرے گا، چاہے ہم اس دنیا سے ختم اور ناپید ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اکرام، ہمیں اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے چھوٹے قد یا بدصورتی کی وجہ سے اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جانے رکھیں کہ حضرت بلال ایک کالے رنگ کے تھے، مگر ایک حضرت بلال ہی ہیں جنہیں کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کی جسارت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہترین آواز سے نوازا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ اے بلال، مجھ سے بھی پہلے جنت میں تو جائے گا، یعنی جس ڈاچی پہ میرے آقا مصطفیٰ سوار ہوں گے اس کی مہار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔